السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باہان کو اس بات پر سخت حیرت تھی کہ 60,000 عرب منتصرہ کو صرف 60 مسلمانوں نے شکست دے کر بھگا دیا۔ وہ اس بات کو خوب سمجھتا تھا کہ اس کی قوم یعنی رومی عیش و عشرت میں پڑھ کر آرام طلب ہو گئے ہیں اور ان کی بہادری کے جوہر جاتے رہے ہیں۔ عرب خواہ و مسلمان ہوں یا عیسائی جفاکش اور بہادر ہیں، لیکن اب جب کہ چند مسلمانوں نے 60,000 عربوں کو ہزیمت دی تو اس نے جان لیا کہ رومی مسلمانوں کا ہرگز بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس نے اپنے دل میں یہ طے کر لیا کہ ایک مرتبہ پھر صلح کی کوشش کرے۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنی قوم کے معززین اور رؤساء کو طلب کر کے کہا، تم نے کل کے مارکے کے واقعات سنے؟ 60,000 عرب عیسائیوں سے صرف 60 مسلمان لڑے اور سارا دن لڑ کر انہیں شکست دی۔ کیا تم میں ان مسلمانوں سے لڑنے کی طاقت ہے؟ جرجیر نے کہا، کیوں نہیں ہے، ہمارے ساتھ 10 لاکھ سے بھی زیادہ لشکر ہے۔ باہان، مگر یہ لشکر کیا کر سکتا ہے جب یہ ایک مسلمان 1,000 غیر مسلموں سے لڑ سکتا ہے؟ قناطر، سارے مسلمان ایسے بہادر نہیں ہیں۔ باہان، لیکن سارے رومی بھی عیسائی عربوں کے برابر بہادر نہیں ہیں، اور جب کہ جبلہ کے ہمراہی 60 مسلمانوں کا قلعہ کمان نہ کر سکے تو رومیوں سے اس کی کیا امید ہے؟ قریر، حقیقت یہ ہے کہ اگر تھوڑا تھوڑا لشکر مسلمانوں سے لڑا تو وہی کامیاب رہیں گے، البتہ ہمارا سارا لشکر جب میدان میں اترے گا تو مسلمانوں کو کچل ڈالے گا۔ باہان، اب مجھے اس بات کا یقین نہیں رہا۔ جرجیر، تب بادشاہ نے کیا سوچا ہے؟ باہان، میری رائے ہے کہ میں پھر انہیں صلح کی دعوت دوں۔ جرجیر، یہ بات مناسب ہے۔ جبلہ نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک شخص حضرت خالد نامی ایسا ہے جو بڑا دلیر ہے اور جس کی بہادری کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی شجاعت ہے۔ اگر کسی طرح وہ قابو میں آ جائے تو مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو جائیں، یا تو وہ بھاگ جائیں یا جو شرائط پیش کریں ان پر صلح کر لیں۔ باہان نے خوش ہو کر کہا، میں شرائط صلح طے کرنے کے لیے حضرت خالد ہی کو کیوں نہ طلب کروں، اور جب وہ آ جائے تو اسے گرفتار کر لوں۔ جبلہ، اگر تم اسے گرفتار کر لو تو پھر مسلمانوں کو شکست دے کر بھگا دینا میرا ذمہ ہے۔ باہان نے اسی وقت ایک رومی کو جس کا نام حربہ تھا اور جو عربی خوب جانتا تھا بلایا۔ اس سے کہا، تم اسلامی لشکر میں جاؤ، مسلمانوں کے سردار سے کہو کہ وہ گفتگوئے مصالحت کے لیے حضرت خالد کو بھیجیں۔ یہ مسلح ہو کر اسلامی لشکر میں آیا۔ مسلمانوں نے اسے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا۔ اس نے حق کی سفارت نہایت احسن طریقے پر ادا کر کے یہ درخواست کی کہ حضرت خالد کو سفیر بنا کر بھیجیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، باہان شاید میرے ساتھ کوئی فریب کرنا چاہتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس کا مکر اسے کچھ فائدہ نہ دے گا، میں ہی سفیر بن کر آؤں گا۔ حربہ چلا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، دشمن خدا نے مجھے طلب کیا ہے، آپ اجازت دیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیسی اجازت دوں؟ میں سمجھ گیا ہوں وہ آپ کے ساتھ غدر و مکر کی خواہش رکھتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، اطمینان رکھیے، اللہ تعالیٰ اس کے مکر کو اسی پر الٹ دے گا۔ میں خود ہی حضرت زرار ابن الازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی رہائی کے لیے اس کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اچھا ہوا اس نے ہی طلب کیا ہے، آپ مجھے جانے دیں، شاید میں حضرت زرار وغیرہ کو رہا کرا کر لا سکوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کی حمایت و مدد فرمائے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے خیمے میں آئے، دیکھا تو ان کی بیوی حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے میلے کپڑے دھو رہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، تمیم، مجھے باہان نے بلایا ہے، میں اس کے پاس اس امید سے جا رہا ہوں
کہ شاید حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو رہا کرا لاؤں۔ حضرت ام تمیم ضرور جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کی گرفتاری سے بہت رنجیدہ اور مغموم ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ تعالی وہ اپنے بھائی سے مل کر خوش ہوں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے زیرہ بختر پہنی، حجازی موزے پہنے، سر پر سیاہ امامہ شریف باندھا، ڈھال پشت پر لٹکائی اور تلوار حمائل کی اور خنجر پیٹی میں اٹسا، پھر نیزہ ہاتھ میں لیا اور خیمے سے نکل کر اپنے غلام حضرت حمام رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی۔ حضرت حمام نے آ کر عرض کی، یا سیدی کیا حکم ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، میں باہان کے پاس جا رہا ہوں، آپ بھی چلو۔ حضرت حمام رضی اللہ تعالی عنہ، حکم ہو تو میں بھی مسلح ہو جاؤں۔ حضرت خالد، ضرور، مگر ذرا جلدی کرے۔ حضرت حمام بھی مسلح ہو کر آ گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس جو انہوں نے زیرہ پر پہنا تھا سفید تھا، لیکن حضرت حمام رضی اللہ تعالی عنہ سبز حلہ پہن کر اور سرخ امامہ شریف باندھ کر آئے۔ ان کی تلوار بھی میان میں لٹک رہی تھی اور نیزہ ہاتھ میں، خنجر ویسے بھی ہر عرب کمر میں اڑسے رکھتا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حمام کو لے کر چلے، دونوں گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ اسی وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، پوچھا، کیا تنہا جا رہے ہو؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، حضرت حمام رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے لیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دشمن خدا کے پاس اس کے لشکر کے بیچ میں جا رہے ہیں، ایک مختصر فوج کا دستہ ضرور ساتھ لے لیجئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اسے ضروری تو نہیں سمجھتا، لیکن آپ کے حکم کو بھی ٹال نہیں سکتا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 مجاہدین کو ساتھ لیا اور باہان کے لشکر کے قریب پہنچے۔ وہاں انہیں جبلہ ملا، جو اپنا ایک دستہ لیے دن میں لشکر کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو دیکھ کر پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ کیسے آئے ہو؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں خالد بن ولید مخزومی ہوں، باہان کا بلایا ہوا آیا ہوں، اور میرے ساتھ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اپنی جانیں راہ خدا میں ہبہ کر دی ہیں۔ جبلہ، ایک ذرا توقف کرو، میں باہان کو اطلاع کر دوں۔ جبلہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمراہیوں کے آنے کی اطلاع باہان کو کی۔ اس نے فوراً دربار آراستہ کیے جانے کا حکم دیا اور جبلہ کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جبلہ سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، انہیں ساتھ لے کر چلا۔ جب وہ رومی لشکر میں پہنچے اور انہوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو جہاں تک بھی نظر گئی خیموں کا شہر آباد نظر آیا۔ رومی بڑے تکلف سے آئے تھے، کہیں لوہے کے ہتھیاروں کی نمائش ہو رہی تھی تو کہیں آرائشی سامان پھیلا ہوا تھا۔ طرح طرح کے خیمے تھے، جگہ جگہ خیموں کے شامیانے کھینچے ہوئے تھے۔ سپاہی خوشنما وردیاں پہنے ہوئے لوٹ لگا رہے تھے، باز بیٹھے یا تو گپے ہانک رہے تھے، یعنی فضول گفتگو کر رہے تھے، یا شراب پی رہے تھے۔ کہیں کہیں ناچ گانا ہو رہا تھا۔ اس کمزور دل لشکر اور اس ساز و سامان کو دیکھ کر مسلمانوں نے بلند آواز سے کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس نعرے کا شور سن کر رومیوں نے مسلمانوں کو دیکھا۔ وہ ان شیروں کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ جب مسلمان دربار کے قریب پہنچے تو جبلہ نے ان سے کہا، آپ ہتھیار دے دیں، کیونکہ بادشاہوں کے سامنے ہتھیاروں کے ساتھ جانا بڑی بے ادبی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تلواریں ہماری حفاظت کا ذریعہ ہیں، ہم انہیں کسی حالت میں بھی تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ جبلہ سے باہان نے کہا تھا کہ مسلمانوں سے ہتھیار لے لینا، مگر جب انہوں نے انکار کیا تو باہان کو جبلہ نے اطلاع کی۔ باہان نے کہا، وہ جس طرح آنا چاہیں آنے دو۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم مسلمانوں کے دربار میں داخل ہوئے۔ درباری خیمہ نہایت شان سے آراستہ کیا گیا تھا، اس کی زیب و زینت میں کوئی کسر نہ چھوڑی گئی تھی۔ دیبائے چین کا پرتکلف فرش بچھا ہوا تھا، آبنوسی کرسیاں تھیں جن پر سردار اور اکابر قوم بیٹھے تھے۔ خود باہان چاندی کے تخت پر بیٹھا تھا، اس کے داہنی طرف بہت سے پادری اور راہب بیٹھے تھے، اور بائیں طرف قوریر، قناطر،
جرجیر اور چند اور انہی کے پایا کے لوگ تھے۔ باہان نے مسلمانوں کے لیے بھی کرسیاں بچھوا دی تھی، لیکن مسلمانوں نے ان کرسیوں کو ہٹا کر فرش بھی لپیٹ دیا اور زمین پر بیٹھ گئے۔ باہان نے ہنس کر کہا، تم نے فرش اور کرسیوں پر زمین کو کیوں ترجیح دی؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرش تمہارے فرشوں سے زیادہ پاک ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے ہم تم اور سب پیدا ہوئے اور اسی میں مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اسی میں ملا دیں گے اور پھر دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔ باہان، قیصر روم اور میں خون ریزی کو پسند نہیں کرتے، اس لیے چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے۔ ہم تمہیں ملک کا وہ حصہ بخش دیں گے جو تم نے اس وقت تک فتح کیا ہے۔ اس کے علاوہ تمہارے ہر سپاہی کو 100 دینار اور ایک ریشمی تھان، تمہارے سپہ سالار کو 1000 دینار اور 10 ریشمی تھان، اور تمہارے بادشاہ یعنی خلیفہ دوم کو 10,000 دینار اور 100 تھان ریشمی دیں گے۔ اور اگر تم صلح سے انکار کرو گے تو ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ تم نے میرا لشکر دیکھا ہے، اس سے زیادہ لشکر اور آنے والا ہے، یہ لشکر تمہیں پیس ڈالے گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، تم نے خوب باتیں کی، لالچ بھی دیا اور دھمکایا بھی، مگر افسوس یہ ہے کہ تم اب تک بھی اس بات کو نہیں سمجھے کہ مسلمان نہ لالچ میں آتا ہے نہ ڈرتا ہے۔ تم سے صلح کے ہم بھی خواہش مند ہیں اور خون ریزی کو بالکل پسند نہیں کرتے، لیکن جب کوئی ہم سے لڑتا ہے تو پھر ہم پیٹھ نہیں دکھاتے۔ شہادت ہماری عین تمنا ہے۔ اگر واقعی تم صلح کرنا چاہتے ہو تو 2 باتوں میں سے ایک کو اختیار کرو، یا تو مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دو، تیسری بات ممکن نہیں۔ باہان کو غصہ آ گیا، اس نے بگڑ کر کہا، صلح نہ کرو، جو باتیں تم کہتے ہو وہ کسی طرح بھی منظور نہیں کر سکتے ہم۔ تمہارے 5 آدمی ہماری قید میں ہیں، میں ان 5 کو طلب کر کے ابھی تمہارے سامنے قتل کرائے دیتا ہوں اور پھر تم سب کو بھی مار ڈالوں گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے تلوار نکال کر فرمایا، قبل اس کے کہ تو ہمارے بھائیوں کے قتل کا حکم دے، میں تیری روح کو دوزخ کی طرف بھیج دوں گا، اور میرے یہ ساتھی جن میں سے ہر ایک بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکتا ہے، تیرے اس دربار کو مذبح خانہ بنا کر تیرے ان تمام افسروں کو مار ڈالیں گے۔ اس وقت تمام مسلمانوں نے تلواریں سونت لیں اور سب کھڑے ہو گئے۔ باہان اور اس کی افسر سب ڈر گئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ مسلمان زندگی کی مطلق بھی پرواہ نہیں کرتے، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ضرور کریں گے۔ چنانچہ باہان نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو نرم کرنے کے لیے کہا، تمہیں جوش اور غصہ آ گیا، تم نے تلواریں نکال لی، یہ بڑی بے ادبی ہے، لیکن میں رحم دل ہوں، تمہاری اس خطا سے درگزر کرتا ہوں اور تم پر یہ احسان کرتا ہوں کہ تمہارے 5 ساتھیوں کو چھوڑ دیتا ہوں، رہا کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر باہان نے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کو لانے کا حکم دیا۔ قیدی وہاں لائے گئے، انہوں نے آتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے نعرے کا جواب دیا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ باہان کے حکم سے ان کی بندشیں دور کی گئیں۔ وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، سب نے ایک دوسرے کو سلام کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ ان قیدیوں کو رہا کرا کر دربار سے باہر نکلے، سب گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے باہان نے گھوڑے دیے، وہ بھی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور سب باتیں کرتے ہوئے اسلامی لشکر کی طرف روانہ ہوئے۔